السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 646 ہے۔ سورہ اعراف کی 2 آیتوں کی آج تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 63 اور 64، 63 and 64۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون فکذبوه فانجیناه والذین معه فی الفلک واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا انہم كانوا قوما عمین۔ صدق اللہ العظیم۔ او عجبتم، کیا تم تعجب کرتے ہو، ان اس بات پر کہ جاءکم، آئی تمہارے پاس، ذکر نصیحت میں ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل، ایسے آدمی پر، منکم، جو تم میں سے ہیں، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، ولتتقوا، اور تاکہ تم ڈر جاؤ، ولعلکم، اور تاکہ تم ترحمون، رحم کیے جاؤ۔ فکذبوہ، پھر انہوں نے جھٹلایا اس نوح کو، فانجیناہ، تو ہم نے نجات دی انہیں، والذین، اور ان کو جو معہ، اس کے ساتھ تھے، فی الفلک، کشتی میں، واغرقنا، اور ہم نے غرق کر دیا، الذین، ان لوگوں کو جنہوں نے کذبوا، جھٹلایا تھا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، انہم، بے شک وہ تھے، قومن، عمین، دل کے اندھے لوگ۔ ترجمہ یوں ہے، کیا تمہیں اس بات سے تعجب ہوا کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی، تاکہ وہ تمہیں ڈرائیں، اور تاکہ تم پرہیزگار بنو، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے، مگر ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی، تو ہم نے نوح کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کو تو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا انہیں غرق کر دیا۔ کچھ شک نہیں کہ وہ اندھے لوگ تھے۔ ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، کیا تم کو اس بات سے تعجب ہے کہ تمہارے پاس، تمہارے رب کی طرف سے، تم ہی میں سے ایک شخص کے پاس نصیحت کی باتیں آ گئی۔ نمبر 2، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، اور تاکہ تم ڈرو، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ نمبر 3، ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ نمبر 4، ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے نجات دے دی۔ 5ویں بات، ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ نمبر 6، بلا شبہ وہ لوگ اندھے تھے۔ بزرگان محترم، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ تذکرہ چل رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ قوم کے بڑے بڑے لوگوں نے ان کو طرح طرح کی باتیں کی۔ اب کہا جا رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے کہ کیا تم کو اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس، تمہارے پروردگار کی طرف سے، تمہیں میں سے ایک آدمی پر ایسی باتیں آئیں، جو باتیں، جن باتوں کے ذریعے سے وہ تمہیں ڈرانا چاہتے ہیں، اور تاکہ تم متقی بن جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے۔ کیا تم کو اس بات پر تعجب ہے ایسے نبی کے بھیجے جانے پر؟ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَا، نتیجہ کیا ہوا؟ جن قوموں نے بھی نبیوں کا انکار کیا، نبیوں کو جھٹلایا، ان قوموں کو تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں ملا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا بھی حال یہ ہوا، فَكَذَّبُوهُ، قوم کے لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ نقصان حضرت نوح کا نہیں ہوا، نقصان ان کا ہوا جنہوں نے جھٹلایا۔ مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبیوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی مدد کی قوم کے مقابلے میں۔ قوم نے شرارتیں کی، قوم نے جھٹلایا، قوم نے مذاق اڑایا،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ رہی، فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو نجات دی، وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، اور حضرت نوح کے ساتھ جو لوگ بھی ایمان والے تھے ساتھ میں ان کو بھی ہم نے نجات دی جبکہ وہ کشتی میں تھے، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ قوم کے وہ لوگ جنہوں نے وقت کے نبی کو جھٹلایا، ان کا مذاق اڑایا، طرح طرح کی اذیتیں پہنچائیں، ذہنی قلبی طرح طرح کی ان کا دل توڑنے کی کوشش کی، نتیجہ کیا ہوا؟ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، یہ قوم نوح کے لوگ ظاہری اعتبار سے تو ان کی آنکھیں تھیں، آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، مگر ان کے دل اندھے تھے، یہ اندھی قوم تھی، اندھی، جس کی سزا انہوں نے بھگت دی۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک دستور ہے، وہ دستور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتے ہیں اور نبی اپنا مشن جاری رکھتے ہیں، اپنے کام پر لگے رہتے ہیں، پیغام خداوندی کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور قوم اگر انکار کرتی ہے، جھٹلاتی ہے اور بات نہیں مانتی، اصرار کرتی ہے اسی گمراہی پر، پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد نبیوں کے ساتھ آتی ہے، اور غرق اور تباہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس دنیا کے اندر نبیوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی پیارے محمد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، ان کی سچی اطاعت اور حقیقی معنی میں ان کی عظمت ہم سب کے دل میں پیدا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ کی رحمت ہم پر ہو اور نجات ہم کو ملے، سلامتی ہم کو ملے، رب ذوالجلال کی مغفرت ہم کو ملے، درجات کی بلندی دنیا اور آخرت میں ہو۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔